میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری ایک خواہش ہے کہ دیوبند بریلوی فرق کو ختم کرو۔ بھائی یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے نام پہ جب تفریقات اٹھتی ہیں اور بیچ میں پیٹ آ جائے نا، تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہوتا۔ دیوبندی اور بریلوی ان دونوں کو جن لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے ہاں بہت شدید تعصب آ چکا ہے۔ بریلوی حضرات بالکل دیوبند کا موقف سننے تک کے لیے نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے کہ دیوبندی حضرات بریلویوں کے موقف کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ اس بات کو کر سکتے ہیں انہیں چاہیے، جن لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے، کہ وہ اپنے فریق مخالف کو بھی پڑھیں۔ ہمیں چاہیے مولانا اظہر خان صاحب کے فتاویٰ پڑھیں، جن فتاویٰ میں ان کی دقت نظر ہے، اور مولانا اظہر خان صاحب نے وہ فتوے بہت دقت نظر سے لکھے ہیں۔ ان کی بعض جگہ پر ایسی ایسی عربیت کی باتیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ 7ویں 8ویں صدی کا کوئی فقیر لکھ رہا ہے۔ 34 جلدیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے پڑھا، اور شاید کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے لائبریری آئیں تو آپ دیکھیں گے پہلی 12-15 جلدوں پہ باقاعدہ ہم نے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی فہرستیں ہم نے بنائی۔ ہم کسی دیوبندی سے کیا، بریلوی سے کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کسی کو، مولانا احمد سعید صاحب لاہور میں بہت اچھے مفتی بریلوی حضرات کے، تو ایک مسئلے پہ ضرورت پیش آ گئی تھی، میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت یہ ہے، تو انہوں نے کچھ بات ارشاد فرمائی۔ پھر جب میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے فتاویٰ رضویہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت پورا پڑھا ہے، اور فلاں جگہ پہ احمد رضا خان صاحب نے یہ مسلک، یہ چیز بیان کی ہے۔ کہنے لگے مجھے حیرت ہے، انہی کے الفاظ ہے، فرمایا مجھے حیرت ہے، ہمارے بریلویوں میں سے کسی نے پورا فتاویٰ نہیں پڑھا، تو تم کیسے پڑھ لیا؟ میں نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، کوئی 2-4 آدمی ہمیں بھی سنتے ہیں، ہمیں مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا۔ یہ فتویٰ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتا، ہمیں اپنی حدود پہچاننی چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے کہے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں لوگ بخشے جائیں اور ہم جائیں جہنم میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کیوں نہ صحیح بات کو کریں؟ اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھیں، ایک دوسرے کے قریب ہو کر دیکھیں۔ مثلا عرس ہے، عرس کتنا اہم ہے، کتنا اہم نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب صاف عرس کے قائل ہیں، اس کے لیے بہت کچھ وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جو قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب سندھ میں عرس ہوتا ہے اور لوگ اس میں سجدے کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں کہ یہ بریلوی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، اپنے پاس سے انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے۔ بریلوی مسلک قطعاً نہیں مانتا کہ اولیاء اللہ کی قبور کو سجدہ کیا جائے، وہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ 12 ربیع الاول پہ جو خرافات ہوتی ہیں، اس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ مفتی صاحب نے شدید مخالفت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب واہیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیوبند اور بریلی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں طے کیا جا سکتا ہے۔ مفتی رفیع صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اور خدا ان کی حفاظت فرمائے، حضرت نے صحیح مسلم، جو اس دور کے بریلویوں کے سب سے بڑے عالم دین، ہم انہیں یہی سمجھتے ہیں، مولانا غلام رسول صاحب سعیدی، ان کی مسلم پر انہوں نے تقریض لکھی ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی مسلک کے، اور انہوں نے اپنے فتاویٰ میں کئی جگہ احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے علمی اختلاف فرمایا اور بتایا کہ حضرت سے تسامح ہو گیا، یہ چیز ہو گئی۔ یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہنے لگیں تو پھر مسجدوں میں کیسے قائم رہیں اور ہمارا پیٹ کیسے چلے؟